دوسرا سوال یہ تھا کہ ضعف ایمان یا استطاعت یا استعداد کی کمی اور نفاق عملی کا فرق کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ڈانڈے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ضعف ایمان کی وجہ سے بھی انسان میں جذبہ جہاد کم ہوگا، انفاق کم ہوگا، شریعت پر عمل بھی مارے باندھے کو ہوگا، نماز پڑھیں گے تو کسل کے ساتھ پڑھیں گے، ذوق و شوق کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ضعف ایمان کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا، اور نفاق عملی بھی اسی کا نام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، یہ بھی سبجیکٹو ہوگا، خالص انسان کے اپنے اندر اس کا احساس، وہ اپنے گریبان میں جھانکے گا تو محسوس ہوگا۔ وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ جیسے ٹی بی کی 3 سٹیجز ہیں، ایسے ہی اس مرض کی 3 سٹیجز ہیں۔ ضعف ایمان وہاں تک کہلائے گا جبکہ انسان میں اعتراف ہو اپنی کمی کا، اور وہ اصلاح کے لیے کوشاں رہے، وعدہ کرے، خطاؤں پر استغفار کرے، جیسے کہ سورہ منافقون میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ وہ اس کے لیے بھی اب تیار نہیں تھے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا قصور کا اعتراف کر لیں اور پھر حضور ان کے لیے استغفار فرمائیں۔ کوئی شخص کہ جس کے دل میں ایمان ابھی ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ کوتاہی ہو گئی، قصور ہو گیا، اعتراف کرے گا اور وہ خود بھی استغفار کرے گا، اور جو بھی نظم جماعت ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کے سامنے بھی اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے بھی درخواست کرے گا کہ میرے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ باقی یہ کہ جب ڈھٹائی پیدا ہو جائے اندر اور اپنی اس کمزوری کے اوپر جھوٹ کے پردے پڑنے لگ جائے، اور پھر اس پہ جھوٹی قسموں کا اضافہ ہو جائے، اور دل میں ایک غیر محسوس انداز میں ایک بغض پیدا ہو جائے ان لوگوں کے خلاف کہ جو تن من دھن کے ساتھ لگے ہوئے، کہ ان کی تیز گامی کی وجہ سے ہماری سست روی نمایاں ہو رہی ہے، یہ بڑھتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، تو اب ہم لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کنٹراسٹ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ سبب ہوتا ہے، میں نے بارہا اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ سبب سے پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بغض۔ ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ تو یہ ہے کیفیت نفاق کی۔ باقی یہ کہ جب انسان شعوری طور پر ان چیزوں سے واقف ہو جائے، شعوری طور پر وہ اب مسلمانوں کو یا اسلام کے کاز کو گزن پہنچانے کے لیے کمر کس لے، پھر وہ شعوری منافق ہوگا۔ اس سے پہلے غیر شعوری منافق، اور یہی اس نفاق عملی والی حدیث میں آیا بھی ہے کہ ایک شخص میں اگر یہ چاروں اوصاف موجود ہیں تو وہ منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اسے یہ گمان ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ منافق ہے۔ لیکن یہ غیر شعوری نفاق ہے، اسی لیے اس کو شعور نفاق عملی سے تعبیر کیا۔ لیکن جب یہ شعور کی سطح پر آ جائے گا تو پھر وہ نفاق جو ہے وہ بھرپور نفاق ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ عمل کے اعتبار سے ان دونوں کے ڈانڈے بہت ملے ہوئے ہیں، سارا معاملہ جو ہے اندر کا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص حکم نہیں لگا سکتا۔ اپنی اندرونی کیفیات کو انسان خود ہی جج کر سکتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اب وہ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافق کوئی لیگل اینٹی ہے ہی نہیں کہ ہم حکم لگائیں، کسی دوسرے کا کسی پر حکم لگانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو اس یعنی کیٹیگری سے ہی خارج کر دیا۔ یہ لیگل اینٹی ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حکم لگایا جا سکے۔ حکم لگے گا مسلم، غیر مسلم، مسلمان، کافر، بس۔ منافق ہے، ضعف ایمان ہے، کیا ہے، بڑے سے بڑے صاحب ایمان سے کسی وقت ضعف کا صدور ہو سکتا ہے، وقتی طور پر ہوگا۔ آخر گناہ کا ارتکاب ضعف ایمان ہی کی وجہ سے تو ہوتا ہے۔ وہ جب گناہ کا ارتکاب ہوا تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو وہ کیفیت دل میں نہیں تھی ایمان کی، تو اب وہ توبہ کر لیتا ہے، تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ایمان دوبارہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے صاحب ایمان کے لیے بھی کسی وقت جو پاؤں پھسلتا ہے، اس کا کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ اور معصیت کا ظہور ہوتا ہے، تو وہ یقیناً ضعف ایمانی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ چیز عارضی اور ٹیمپریری ہوئی، اور اس نے توبہ کیا اور اپنے ایمان کو دوبارہ بھرپور اور قوی بنا لیا۔